بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، تمام مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا خالق و مالک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں، ٹریک سے اتریں گے، راستہ غلط پکڑیں گے تو منزل کو پہنچ نہیں پائیں گے، اور یہاں اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو وہ جانتا ہے کہ دنیاوی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کی آگ وہ کیسے برداشت کرے گا، یا وہ قبر میں جو انسان کا حال ہوتا ہے کہ اب نافرمان آیا، زمین کے اوپر اکڑ کے چلنے والا آج زمین کے اندر ہے، اور پھر یہ قبر کی مٹی اسے بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ جتنی بھی آپ کسی سے محبت کر لیں، جان نثار کر لیں، زندگی بھر اسے اپنے سامنے رکھے، آپ اس کی بھی قبر کھول کے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، وہی رحمت کرے گا اور وہ اعمال کو دیکھ کر مہربانی فرمائے گا۔ میرا بندہ ہے، بچپن سے لے کے جوانی، اب بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہا میں اپنے اللہ کو مناتا رہوں تو اللہ مان جاتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق کہ ماں سے ایک بچہ بچھڑ جائے اور پھر ایک عرصے کے بعد جب وہ ماں کو ملتا ہے تو ماں اس سے پھر کیسے ملتی، باپ اس سے کیسے ملتا ہے، کس طرح سینے سے لگاتا ہے، بوسے دیتا ہے، اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ میرا بچہ مجھے مل گیا۔ اللہ کی خوشی کی بھی انتہا نہیں ہوتی کہ میرا بندہ واپس پلٹ آیا۔ ٹھیک ہے، گناہ کرتا رہا، غلطیاں کرتا رہا، کوتاہیاں کرتا رہا، مجھ سے بہت دور چلا گیا، آج میرے در پہ، میرے گھر میں، میرے پاس آیا ہے۔ ماں کو بچھڑا بیٹا ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے پلٹ آنے پر۔ اور جب وہ اتنا خوش ہوتا ہے میرا بندہ واپس آ گیا، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میرے بندے آیا تو بڑی مدت کے بعد، بوڑھا ہو کر آیا، اب میری خوشی کا عالم یہ ہے کہ تیری ساری زندگی کے گناہ
میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تھے گناہ، پہاڑ تھے گناہوں کے، وہی نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ۔ لوگو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ کسی برے کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو اس کا بہتر بدلہ دنیا میں عطا فرماتا کہ میرے بندے یہ کام چھوڑا، یہ ظلم چھوڑا، یہ زیادتی چھوڑی، جھوٹ بولنا چھوڑا، غیبت کرنا چھوڑ دی، چغلی کھانا چھوڑ دی، کوئی گناہ، تو اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ حرام راستے سے کما رہا تھا، چھوڑ دیا، اب اللہ حلال راستے سے رزق کے ڈھیر لگا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دنیا میں دے گا۔ لیکن اس کی بات یہ بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما انفسہم۔ خود کو بدلو گے تو اللہ تمہارے حالات بدلے گا۔ زندگی بھر ایک ہی لائن پر رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ خود پہلے تبدیل ہو، رب کی طرف آؤ، نماز پڑھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اذکار کرو، تم اپنے آپ کو بدلو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں رہے گی، اور تکلیف آئے گی بھی تو تمہارے درجات کو بڑھانے کے لیے آئے گی، تمہارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آئے گی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے تھے، گھوڑے تھے، اور ان کی سلیکشن کرتے ہوئے، انہیں دیکھتے ہوئے، ان کا انتخاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی سلیمان کو پتہ چلا کہ یار گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے، انتخاب کرتے ہوئے، چنتے ہوئے وہ وقت نکل گیا جو اللہ نے عبادت کا دیا تھا۔ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ دنیا کے کام میں ایسا بڑا، ان جانوروں کے انتخاب میں اس رب کو بھول بیٹھا۔ اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ سارے کے سارے گھوڑے ذبح کر دیے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ لمحہ جو تیری عبادت کا تھا، یا اللہ ان گھوڑوں کے انتخاب میں وہ لمحہ ضائع ہوا، لے میرے اللہ میں نے سب کو ذبح کر دیا، مجھے چاہیے ہی نہیں وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، مجھے وہ چیز نہیں چاہیے۔ اب گھوڑوں کو قربان کیا تو اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا۔ میرے سلیمان، تم نے میرے لیے، میری رضا کے لیے ان گھوڑوں کو چھوڑا ہے، میں ہواؤں کو تابع کرتا ہوں، میں جنات کو تابع کرتا ہوں، میں تمام تر مخلوقات کی بولی تمہیں سمجھا دیتا ہوں، تم بات کر بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو۔ تمہارا تخت وہ اب ہوائیں لے کر اڑیں گی، ان گھوڑوں کی ضرورت کیا ہے؟ رب کے لیے چھوڑا، اللہ نے اسی دنیا میں بدلا دیا کہ اب ہوا کی رفتار کیا ہے اور گھوڑا کتنی تیز دوڑ سکتا ہے۔ نبی ہو، ولی ہو، عام آدمی ہو، اللہ کے لیے کسی چیز سے توبہ طائب ہو جائے، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ماؤں کو زنجیروں سے باندھ کے دیکھا ہے ہم نے یہاں اسی ملک میں، اور اللہ کے قرآن کے قریب تک نہ گئے۔ صرف دو دن پہلے میرے پاس ایک بھائی بیمار پرسی کرنے آیا لاہور سے، کہنے لگا قاری صاحب اللہ کی قسم ہے میں خود دیکھ کر آیا، باپ خود سرجن تھا، بہت بڑا اسپیشلسٹ تھا، اور بیٹے کو بھی بہت بڑا اس نے اسپیشلسٹ بنایا، سرجن بنایا، میڈیکل کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن نہ باپ کبھی نماز پڑھ سکا، نہ بیٹا پڑھ سکا، نہ باپ نے قرآن کو ہاتھ لگایا، نہ بیٹے نے لگایا۔ بس کیا ہوا کہ اللہ نے اس کے ذہنی توازن کو خراب کر دیا۔ وہ جو سب سے بڑا سرجن تھا، وہ بیٹا کہ عمر بھر کی کمائی اس پہ لگا دی،
قرآن کا ایک حرف نہیں سکھایا، اپنے گھر کے اندر ہی ایک پنجرا سا بنا کے اس نے اپنے بیٹے کو اس میں رکھا۔ اگر اس کو کھانا دیتے ہیں، کہنے لگا خدا کی قسم ہے وہ نوجوان سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، پہلے اس کھانے پر پیشاب کرتا ہے پھر اس کھانے کو کھاتا ہے۔ اور باپ ٹکرے مارتا ہے دیواروں سے، روتا ہے کہ اللہ میں نے خود کو بھی برباد کیا، اولاد کو بھی برباد کر دیا، نہ تیری طرف آیا نہ اولاد کو لے کر آیا، نہ خود صحیح ہوا، نہ بچوں سے کبھی پوچھا ہے کہاں جاتے ہو کدھر سے آتے ہو۔ یا اللہ سارے دنیا کے کام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ٹیوشن گئے ہو، اسکول گئے ہو، کتنے بجے آئے ہو، ٹیوشن کو لیٹ ہے، اکیڈمی کو دیر ہو رہی ہے، یہ سوال کہاں ہے قرآن کتنا پڑھا، نماز کو دیر کیوں ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں حاضری دینے کیوں نہیں گئے، اللہ کے دربار میں جھکنے کیوں نہیں گئے، 1 منٹ کی تاخیر کیوں ہوئی۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو رب کو چھوڑ دے اللہ دنیا میں برباد اس طرح کرتا ہے۔ اب اس باپ کی کیا کنڈیشن ہوگی جب اپنے بچے کو کھانا کھاتے دیکھتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے جسے پنجرا بنا کر ایک لوہے کی راڈ لگا کر اسے اس میں قید کیا ہوا ہے کہ کہیں کسی کو مار نہ ڈالے، کہیں کوئی نقصان نہ کر دے۔ کیا ملا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا میرے بندو میرے پاس آؤ گے تو بہتر پاؤ گے، ایک گناہ چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ جس گناہ کی وجہ سے لوگ تم پر انگلیاں اٹھاتے تھے اب لوگ سر جھکا کے گزریں گے، اب لوگ یہ کہیں گے اللہ کا دوست آ رہا کہ اللہ کے فرشتے اعلان کر رہے، 7 آسمان کے فرشتے، اور پھر زمین پر اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اسے سلام کرو۔ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، بلکہ فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ایک جمعہ رکھیں گے کہ یہ آج کے دور میں جو آپ احباب بیٹھے ہیں، آپ پر اللہ کے فرشتے درود کیسے بھیجتے، کیسے آپ کے لیے آسمان سے زمین پہ اترتے، کیسے اللہ خود حکم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ بیٹھا ہے، جا اس کو سلام بھی کر، اس پر درود بھی بھیج۔ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ اور مجھ سے اس کے لیے رحمت اور مغفرت طلب کر، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں اس کو معاف بھی کر چکا ہوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک اللہ کے راستے میں چلے، لوگوں نے تانے دیے، ایک تانا سن کر، ایک بات سن کر ہماری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی دوبارہ دین کی بات کریں۔ ہزاروں کو ہم نے سنا، ہزاروں، بس نیکی ہے جی جو ہم خود کر رہے ہیں، بس نیکی جتنی ہوتی ہے جی ہم خود کر لیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دینا ہے جی میں اپنی جیب سے دے دیتا ہوں، ساتھ والے سے مجھ سے نہیں کہا جاتا۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ سے بھی غیرت بڑھ گئی ہماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ہم زیادہ شرم و حیا رکھنے والے کہ ہر کام کو میں شیطان نے رکاوٹ ڈالی ہم رک گئے۔ اور اللہ کے ایسے بندے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ہی دین کو لے کر آگے چلے۔ بڑا لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی، یار نبیوں کو پتھر پڑے ہیں، گالیاں پڑی ہیں، تانے دیے گئے ہیں، یہاں تک کہہ دیا گیا یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گلیوں میں زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، مانگتا پھر رہا ہے، وہ اس کا رب فقیر ہو گیا ہے، اور دیکھو جس رب کی عبادت کے لیے کہتا تھا وہ آج فقیر بنا بیٹھا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر آج اس کے پاس کچھ ہوتا تو اس کا نبی لوگوں سے مانگتا۔ ساری باتیں سنی لیکن اپنے دل کو مضبوط رکھا کہ اللہ میں تو تیرا ہوں، کوئی بات بھی کرتا ہے میرا تو اجر بڑھتا ہے، میرا تو مرتبہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو شیطان نے جکڑ لیا جو کہتا ہے بھائی مجھ سے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، وہ جہنم کی آگ برداشت کر لے گا، لوگوں کی بات برداشت نہیں ہوتی۔
یوشع بن نون تبلیغ کرتے رہے، وقت ایسا آیا کہ عین فتح کا موقع ہے، قوم جو ہے وہ مغلوب ہو رہی ہے، دشمن ہتھیار پھینک رہے ہیں اور سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو رہا ہے، اور اصول یہ تھا، قاعدہ یہ تھا کہ سورج غروب ہو جائے تو جنگ ختم ہو جاتی۔ یوشع بن نون نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، میرے مولا میں زخم کس کے لیے کھا رہا؟ اللہ جو کٹ لگے ہیں میرے جسم پر وہ کس کے لیے لگے؟ جو میرے ساتھ لڑے ہیں کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، یا اللہ کسی کی انتڑیاں باہر پڑی ہیں، کیوں؟ تیری رضا کے لیے، تیرے لیے خون بہا رہے ہیں۔ اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تیری رضا کے لیے لڑنے والوں کے لیے اب فتح قریب ہے، یا اللہ سورج کو غروب ہونے سے تو روک بھی تو سکتا ہے، یہ سورج تیرے اختیار میں ہے، اللہ تیرے حکم پر چلتے ہیں، ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ سے حکم لے کر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ اشارہ کرے گا تو میں غروب ہو جاؤں گا۔ اور سورج کی طرف دیکھ کر کہا انت معمورۃ انا معمور اللہم احبسھا۔ سورج سے کہنے لگے تو غروب تو ہو رہا ہے، تو بھی اللہ کے حکموں کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے لڑنے آیا، اللہم احبسھا، اللہ کچھ دیر کے لیے اس کو روک دے، کچھ دیر کے لیے روک دے، فتح قریب ہے، نام تو تیرا بلند ہونا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس لم تحبس لبشر الا لیوشع بن نون، لوگوں کائنات میں آج تک کسی کے کہنے پر سورج غروب ہونے سے نہیں رکا۔ یوشع بن نون نے دعا کی، اللہ نے کہا اے سورج رک جا، جب تک یہ فتح نہ ہو جائے تب تک تو غروب نہیں ہو سکتا ہے، اور سورج غروب ہونے سے رک گیا۔ رب کی طرف کوئی آتا ہے اللہ تو سورج کو غروب ہونے سے روک دیتا، کہا رک جاؤ جب تک یہ میرا بندہ فتح نہ کر لے، اور وہ رکا رہا۔ یہ رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، یار ایک بندہ تلوار لے کے نکلتا ہے، رب کے لیے کٹ کھاتا ہے، زخم اس کے نکلتے ہیں، خون بہتا ہے، وہ کہے سورج سے کہہ دے کہ رک جا، اور وہ رک جائے، اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ کہ رب نے کہا میرے بندے جیسا تو چاہے، جیسا تو چاہے، مسجد میں ایک قدم ابھی اس نے رکھا ہے اور کہتے ہیں اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے آیا ہوں۔ پتہ ہے رب کیا کہتا ہے؟ میرے بندے اب جو تو کہتا جائے گا تیرا رب مانتا جائے گا، وہ پیدا کرنے والا، وہ روزی دینے والا، وہ کھلانے والا، وہ صحت دینے والا، وہ ہمارے اعضاء کو درست رکھنے والا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے جیسے تو کہے میرے بندے میں ویسا کر، بس میری طرف آؤ، جو کہتے جاؤ گے مانتا جاؤں گا۔ مالک ہو کر کہہ رہا ہے جیسے تو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا، بس شرط یہ ہے کہ میرے پاس آ جا، شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھ لے، صرف ترجمہ ہی پڑھ لے، جس سے روکا ہے اس سے رک جا، اور جس کا حکم ہے وہ کام تم کرو، اللہ تمہاری عزت اور تمہاری عظمت کو 4 چاند لگائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایسے بھی ہیں کہ گناہ اتنے کیے، ظلم اتنے کیے کہ اب 4 پائی پہ میت پڑی اور میت اٹھائی نہیں جاتی، اور قبر میں ڈالتے ہیں تو قبر اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ حرم میں ایک آیا جنازہ، حرم میں داخل نہیں ہو رہا، شاید میں نے آپ کو بتا، امام کعبہ سے پوچھا گیا، کہا کیا کرتا تھا؟ 40 سال یا اس سے اوپر کبھی عمرہ نہیں کیا، حج کرنے نہیں آیا، اللہ کا گھر دیکھنے نہیں آیا، کہا اس کو واپس لے جاؤ۔ رب کہتا ہے جو زندگی میں نہیں آیا اس کے مرنے کے بعد میں کیوں اسے داخل ہونے دوں؟ پھر اللہ اس سے بڑا جبار اور قہار بھی کوئی نہیں ہے، وہ اگر غفار ہے وہ بار بار آپ کے بنا کہے معاف کرتا جا رہا ہے۔ پھر ان بطش ربک لشدید، پھر وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے چھڑائے گا کون؟ پھر اس کی پکڑ سے کون آپ کو چھڑائے گا؟ کون سفارش کرے گا؟ کون کہے گا
کہ یا اللہ اس کو چھوڑ دے، نہیں چھڑا سکتا کوئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، لوگو جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ہمارے یہاں معاشرہ ایک مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں، لوگ یہ کہیں کہ فلاں ابن فلاں کی کیا بات، بلے بلے جی فلاں آدمی تو کیا اس کے کہنے ہیں، تہجد اس کی کیا ہے، کیوں متعارف کروائے جاتے ہیں؟ جس نے اپنے اعمال کو متعارف کروایا وہ بھی مارا گیا، کیوں ضرورت پڑی لوگوں کو کہنے کی یار میں تہجد پڑھتا ہوں، تیری مہربانی یار۔ اللہ کے بندے کیا ہے کہ رات رات بھر روتے ہیں، رب کے ہاں آنسو بہاتے ہیں، اور صبح کے وقت یوں چلتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی گناہگار ہی نہیں، صبح کے وقت یوں سر جھکائے گزرتے ہیں جیسے پتہ نہیں یار یہ بندہ کیا کر بیٹھا۔ صبح کا دن ہوتا ہے تو ہر بندے سے یہی کہتے ہیں، او بھائی میں تو بڑا گناہگار ہوں یار، میں تو بڑا گناہگار ہوں، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور رات کے حصوں میں رب کے ہاں روتا ہے، اللہ صرف تو دیکھ، لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتا۔ جس نے لوگوں کو دکھایا وہ تو مارا گیا، قیامت کے دن رب کہے گا جاؤ پھر ان سے بدلہ لو، میری رضا کے لیے تو تیرا ایک آنسو بھی تیری کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا۔ الشیخ عادل القلبانی، یہ جامع مسجد الریاض کے خطیب، اور کہا زندگی ایسے گزر رہی تھی کہ گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری دولت کتنی ہے، اور کیا تھا، شوق تھا میوزک کا، شوق تھا موسیقی کا، شوق تھا گانے کا، اور اپنی گاڑی میں جب بھی جہاں بھی جاتا میوزک چل رہا ہوتا تھا، نماز کا پتہ نہیں تھا، قرآن کا پتہ نہیں تھا۔ اور پھر کسی میرے دوست نے مجھ پر رحم کیا، کبھی آپ بھی اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو رحم کریں ان پر، اور رحم کیا ہے، انہیں بتائیں گناہ کیا ہے، انہیں نیکی کی طرف لے آئیں، دوستی کا واسطہ دے کر ہی لے آئیں، یار تو میرا دوست ہے، چل آج میں نے تجھے مسجد لے کر ہی جانا، آج نماز ہم نے مل کر پڑھنی ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، اور یہ ہوتا ہے رحم کرنا کسی پر۔ کہا میں اپنی گاڑی سے نکلا اور میں نے تو ایک کلب میں جانا تھا میوزک دیکھنے، میرا دوست آیا چپکے سے، اس نے سی ڈی گانوں والی نکالی اور قرآن والی سی ڈی رکھ دی، اور میں اپنے معمول کے مطابق جب میں سفر کر رہا تھا سی ڈی پلیئر کو میں نے آن کیا، اب میوزک کی بجائے قرآن کی تلاوت۔ فَإِذَا جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور کیا آیات تھی، موت کی سختیاں جب آتی ہے اور وہ حق پر آتی ہے، اور کیا تلاوت تھی، کیا ترجمے تھے کہ بندہ کہے گا اللہ جان حلق میں اٹک گئی ہے، میں جان گیا ہوں، اب میں مرنے والا ہوں، میں جان گیا ہوں، حلق میں اٹکا ہوا ہے سانس، مجھے معلوم پڑ گیا ہے ایک پل میں جان نکل جائے گی، اللہ مجھے مہلت دیتا ہے، جو ساری زندگی میں نے کمائی کی ہے وہ کچھ خرچ کر دوں، اتنی مہلت دے دے، کوئی نیک وصیت کر جاؤں، رب مہلت نہیں دیتا۔ کہا اللہ کی قسم ہے پہلی بار قرآن سنا، عربی تھا، عربی جانتا تھا، اور میں قرآن سن رہا تھا اور میرے آنسو بہہ رہے تھے، اور یوں آنسو بہاتے بہاتے کہاں الریاض سے میوزک سینٹر جا رہا تھا، کہاں الریاض سے مکہ کی طرف میں نے گاڑی کو موڑ دیا، اور پھر اللہ کے دربار میں پہنچا۔ مجھے نہیں پتا کتنا وقت گزرا تھا مجھے سجدوں میں، مجھے نہیں پتا میں کب تک روتا رہا، مجھے نہیں پتا کب تک اللہ سے معافیہ مانگتا رہا۔ اللہ جوانی گزر گئی، یا اللہ جا کہیں اور رہا تھا، لے تیرا بندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد گانا نہیں سنوں گا، موسیقی نہیں سنوں گا، اللہ تیرا بندہ وعدہ کرتا ہے آج کے بعد ان کلبوں میں نہیں جاؤں گا، اور پھر دین کو پڑھا، اللہ کے گھر کو قیام گاہ بنایا، اللہ نے انعام کیا دیا، جامع مسجد شاہ خالد جو الریاض کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے، اللہ نے اس کا امام اور خطیب اس کا بنا دیا۔ وہی جو کبھی موسیقی کا دل دادا تھا،
اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں اپنی ہر نماز میں اپنے لیے نہیں، اس دوست کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتا ہوں جس نے اتنی سی کوشش کی کہ گانے کی سیڑھی نکال کے قرآن کی سیڑھی رکھ دی۔ وہ نہ رکھتا تو میں نے بھی تو مرنا ہی تھا، لیکن انجام نہ جانے کیا ہوتا۔ ہمارے معاملات اس ڈر کی وجہ سے، یار اس کو دعوت دوں گا پتہ نہیں یار یہ کیا سوچے گا، مجھے چور تو نہیں کہے گا، خائن تو نہیں کہے گا، یہ تو نہیں کہے گا تمہارا کتنا حصہ ہے، یہ تو نہیں کہے گا یار مسجد و مدرسے کی بات کر رہے ہو تم کتنے لیتے ہو۔ یہ سارے وسوسے وہ شیطان ڈالتا ہے، اس لیے کہ نیکی کی طرف قدم نہ اٹھ سکے، اس لیے کہ جہاں یہ پکا ہے وہیں رہے، اس لیے کہ جو یہ کر رہا ہے مجھے جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل کروں، اور پھر جہنم میں ڈال کر کہے گا میں بری ہوں تجھ سے، میں نے کو تیرا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، دل میں خیال ہی ڈالنا تھا اور تو اپنے مالک کو بھول کر میں نے خیال ڈالا تو وہ کام کرتا چلا گیا، تجھے اپنا مالک یاد نہیں آیا تھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا تھا، آپ کے فرامین کو نہیں تم نے دیکھا تھا، میرا خیال ڈالنے پہ چل پڑے تو اب جہنم میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں لوگوں جس نے الدال علی الخیر کفاعلی، کہ اتنا تو کر لو، کوئی تمہارا بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، چچا ہے، تایا ہے، رشتہ داروں میں کوئی ایک اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے، اگر تم اس کی رہنمائی کر دو اور وہ نیکی کے راستے کی طرف آ جائے، جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اللہ تمہیں بھی پورا بدلہ عطا کرے گا، جو اس کو ملے گا وہ تمہیں ملے گا، جتنا انعام اس کے لیے ہے اتنا تمہارے لیے ہے، کہ اللہ تم پر بھی اتنا راضی ہے کہ تو میرے بندے کو لے کر تو آیا، میرے بندے کو تو نے راستہ تو دکھایا۔ اور جو شخص گناہ پہ گناہ کرے اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا، اور پتھر اتنے سخت نہیں ہوتے، گناہوں کی کثرت سے دل جتنے سخت ہو جاتے، قرآن اثر نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اثر نہیں کرتا۔ وہ شخص سوچے یار کتنے جمعے میں نے سنے، کتنے خطبات سنے، کتنی تقریریں سنی ہیں، کتنے بیانات سنے ہیں، میں سود پھر بھی کھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں ان لوگوں میں داخل ہو چکا ہوں جن کے دلوں پر اللہ تالا لگا دیتا ہے، اور یہ تالا کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے یار میں اتنا میں بیانات سن کے بھی نہیں بدل سکا، اللہ نے میرے دل کو سیاہ کر دیا۔ سیاہ جس طرح کالی رات ہوتی ہے اس طرح دل سیاہ ہوتا ہے، کالا سیاہ اللہ نے دل کر دیا، یار مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اور اللہ نے مثال دی ہے کہ ان کے دل اس طرح سخت ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں کتنے سخت ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان پہاڑوں سے زیادہ سخت دل کر دیتا ہوں، پھر ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ کیوں کہ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ قیامت تک قبر میں اس کو سانپ اور بچھو ڈسیں گے، اور یہ قیامت کے دن جہنم میں پاؤں کی طرف سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے ڈالا جائے گا۔ ایسا معاملہ تو نہیں، اپنے دلوں کو ڈٹولے، قرآن اثر کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان سن کر کیا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا ہے، آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی، آج کے بعد بہنوں کا حق نہیں کھانا ہے؟ کتنی روتی ہیں اس معاشرے میں بھی ہمارے، ہم بلوچستان سندھ کو تو دیکھ ہی رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے وہاں، وہ کہ اللہ کی اتنی نعمتیں لینے کے باوجود شکر ادائی نہیں ہے، اور سب سے بڑی شکر ادائی گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑی ہجرت جو کیا ہے وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں، چھوڑ دینا، راستہ بدل لینا۔ جہاں آج کھانے کے لیے سندھ کی طرف وہ 3 بچوں کو میں نے دیکھا، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اور وہ مکان کی چھت پہ 3 معصوم بچے کھڑے،
پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان سے بدتر تو نہیں، گھر بھی ہے، پانی بھی ہے، صحت بھی ہے، خوراک بھی ہے، اولاد بھی ہے، پھر بھی اللہ کی طرف نہ پلٹیں تو پھر اللہ دلوں پر مہریں لگا دیتا، اور جب مہر لگ جائے اسے توڑے کون؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے یہاں تک کہا، او لوگوں میرے بندوں سے کہو، میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ کچھ صحابہ کرام نے جب جہنم کے تذکرے سنے، کئی ایسے تھے جو تذکرہ سن کر ہی وفات پا جاتے تھے، جو اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جہنم کی ہیبت سے ہی دل پھٹتا ہے اور موقع پر فوت ہو گئے۔ کئی ایسے تھے جنہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا قیامت کے دن یہ ہوگا، گھروں کے اندر چلے گئے، دروازے بند کر لیے، صبح بھی رونا رات بھی رونا، اللہ کے ہاں گرے ہی رہنا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر انہیں تسلی دو، جائیے ان کے پاس، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھی دل چھوڑ چکے ہیں، وہ اس قدر ہیبت جہنم کی چھا گئی، جائیے ان سے کہیے اے میرے بندو، اللہ انہیں بھی کہہ رہا ہے اے میرے بندے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کر لیا اپنی جان۔ کیا مطلب؟ کہ جان کے برابر نہیں، طاقت کے برابر نہیں، ساری زندگی ظلم ہی گناہ ہی گناہ کیے، اللہ اسے بھی میرا بندہ کہہ کے پکار رہا۔ میرے نبی میرے بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہے؟ تو ایک بار آ تو صحیح، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تمہاری عمر گزر گئی ساری زندگی گناہ کرتے، پھر بھی بندہ تو تم میرا ہی ہے نا، رب تو بدل نہیں جائے گا، خالق تو نہیں بدلے گا، مالک تو وہی ہے، میں رب کہہ رہا ہوں اب بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو سمندر کی جھاگ کے برابر، سمندر کا کنارہ کہاں ہے کس کو پتہ ہے؟ تو اتنے گناہ لے آ کہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائے۔ زمین کتنی بڑی ہے؟ یعنی چاروں طرف زمین جتنی زمین ہے، اس طرح کوئی چیز رکھتے 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 آسمان تک پہنچ جائے، زمین و آسمان کے کنارے تک تیرے گناہوں سے بھر جائے، تو میرے ساتھ شرک نہ کر، یہ لوگوں کے پاس نہ جا، قبروں کو نہ چھو، قبروں پر جا کر یہ نہ کہہ کہ جناب آپ کے پاس آئے، صرف شرک نہ کر، اس ایک چیز کو چھوڑ دے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اتنی ہی رحمت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا، یہ تیرے گناہ جو زمین سے آسمان تک پہنچ چکے ہیں، اتنی رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا، میں اللہ تیرا میزبان ہوں، تو جنت میں میرا مہمان ہے، کیا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ کہنا بس یار ہمارا تو انجام ہی یہ ہے، ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے، ہمارے ساتھ پتہ نہیں معاملات کیا، جو کر بیٹھے اللہ نے کہا پلٹ آؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ زندگی بھر گناہ کیے ہیں، زندگی بھر کی نیکیاں اللہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، اور پھر اللہ نے کہا اگر تم پر خوف آتا ہے، تم پر تکلیف آتی، تم پر مصیبت آتی ہے، میرے بندے یہ ایسا نہیں ہے، یہ نہ سمجھ کہ میرے گناہ اتنے بڑھ گئے میں تکلیف میں ہوں۔ اور وہ ظالم ہے وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، وہ دیکھا ہے جی 10 سال ہو گئے اس کو، وہ فالج کے مرض میں پکڑا ہوا ہے، بڑا گناہ گار ہوگا یار، بڑے گناہ کیے ہو گئے، وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے نعوذ باللہ، وہ دیکھو یار 20 سال ہو گئے وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، یار گناہ ہی بڑے کیے ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں ہے، نہیں، اللہ تو آزما رہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ کبھی اولاد کو بیمار کرے گا، کبھی بیٹا ہاتھوں میں مر جائے گا، کبھی کاروبار میں تمہیں نقصان ہوگا، کبھی خوف ہوگا، کبھی اندیشے ہوں گے، کہیں بیٹی کا رشتہ کیا ٹوٹ جا گیا، یہ نہ کہو یار میرے گناہ ہی پتہ نہیں کتنے ہیں، اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، سزا لفظ نہ بولو،
اللہ تمہیں آزما رہا ہے تمہارا ایمان کتنا. تم اس حال میں بھی کہہ دو اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی. یا اللہ جس طرح تو راضی ویسے میں راضی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے تو قیامت کے دن مجھ سے ملے گا، ایک بھی گناہ تجھ پر واقع نہیں ہوگا. بیٹی کا رشتہ ٹوٹا ہے، خدا نہ کرے کسی کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، صدمہ باپ کے لیے کتنا بڑا ہے. میرے بندے اس پہ صبر کر جانا، اس کا بدلہ جنت دوں گا تمہیں، اور اس بیٹی کو اس بہن کو بدلہ جنت ملے گا. تم صبر کرنا، یہ چیز تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے. ایک جنگ کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو دیکھا، خیمے لگے ہوئے تھے. اس صحابی کو رسی نظر نہ آئی، رسی سے پاؤں ٹکرایا، وہ صحابی منہ کے بل زمین پہ گرا. سیدہ عائشہ مسکرانے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ نہ مسکراؤ، تمہیں کیا پتا اللہ کا بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، عائشہ رسی سے ٹکرا کے یہ گرا تو ہے لیکن تجھے نہیں پتا اللہ نے اس کے درجے کتنے بلند کر دیے. گرایا رب نے ہے، کس لیے کہ قیامت کے دن کے درجے اللہ بلند کر رہا. عائشہ یہاں تو کانٹا بھی چبھے تو اللہ درجہ بلند کرتا ہے. کیوں؟ کس کا؟ جو یہ وعدہ کر لے اللہ میں تیرا ہوں. یا اللہ نیکی کے راستے پر آنا، اور نیکی کے راستے پر آنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی. محسوس ہوتا ہے، کلیئر پتہ چلتا ہے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، لوگ اب وہی صوفی اب تو بن گیا، اب تو مولوی بن گیا، اب تو یہ بن گیا. بڑے تانے سننے پڑتے ہیں، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اسے خوش ہونا چاہیے کہ راستہ انبیاء والا مل گیا مجھے، میرا اللہ اتنا مجھ سے راضی ہوا ہے. رسول کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا مرگی والی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی. مرگی کا مرض کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کبھی دیکھیے کسی کو جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیسے وہ تڑپتا ہے. اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے، مین روڈ پہ جا رہا ہوتا ہے، دورہ پڑا ہے، نیچے گر گیا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے پھڑپھڑا رہے، تڑپ رہا. ایک عورت ایک عرصے سے بیماری برداشت کر رہی اور پھر صبر نہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مدت گزر گئی، اللہ کے نبی مجھے مرگی کا مرض ہے. یا نبی اللہ میں شرم و حیا والی عورت، شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اللہ کے نبی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بازار اگر سودا سلف خریدنے جاؤں دورہ پڑتا ہے، گر جاتی ہوں، ہاتھ پاؤں تڑپنے لگ جاتے ہیں. یا رسول اللہ بہت مجھے شرم آتی، غیرت برداشت نہیں کرتی. کسی نے دیکھا تو نہیں، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ دعا ہی کر دیجیے اللہ مجھے اس مرض سے اب مجھے شفا دے دے. میں رب کا شکوہ کرنے نہیں آئی، میں اس لیے آئی ہوں کہ لوگ تو دیکھتے ہوں گے یہ عورت تڑپ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے رسول میرا پردہ رہتا ہے کہ یا نہیں رہتا ہے، مجھے کیا پتا. نبی علیہ السلام کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر فرمایا بی بی تمہیں ایک بات، 2 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ایک کا انتخاب کر لو. اگر اس مرض پر تم صبر کرتی رہو تو میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت دے گا، تمہارا حساب نہیں ہوگا. یا کہو تو پھر میں دعا کر دیتا ہوں کہ یہ تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے، آج کے بعد دورہ نہیں پڑے گا. عورت کی چیخیں نکلی، کہنے لگی اللہ کے رسول جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے، میں جتنی میری عمر باقی پڑی ہے میں اس تکلیف کو برداشت کرتی رہوں گی، یہ مرض مجھے لگا رہے منظور ہے، بس اتنا تو دعا کر دیں جب دورہ پڑے میرا سطر نہ کھولے، بے حجاب نہ ہو جاؤ. اپنی بیٹیوں کو ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، منگنی نکاح کے موقع پر، یہ میری بیٹی ہے جو بیوٹی پارلر پر گئی ہے، دوپٹہ بھی سر پہ نہیں ہے، ویٹر ہے، کھانا تقسیم کر رہے ہیں، میری بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کو دیکھ رہے ہیں، ماں کو دیکھ رہے ہیں، میری بہنوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھی
کہتی اللہ کی نبی ساری زندگی دورے پڑتے رہے منظور ہے، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گی، لیکن یہ دعا کر دے میرا ستر قائم رہے، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، حجاب میرا قائم رہے۔ اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ تیری بندی نے تیری مرضی کو قبول کر لیا، یا اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت دینا۔ اب اس کو جب بھی دورہ پڑا صحابہ کہتے خدا کی قسم ہے ہم نے اس عورت کو بے پردہ ہوتے نہیں دیکھا تھا، دورہ پڑتا تھا لیکن اس کی چادروں کو جیسے اللہ نے تھاما ہوا، جیسے رب کے فرشتوں نے چاروں پہرا دیا ہوا ہے، کوئی اس کے جسم پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا، ایسے بھی تھے۔ اور انجام اس کا کیا تھا؟ بی بی اس تکلیف پہ اگر صبر کرتی ہو تو نتیجہ جنت ہے، جنت چاہیے یا مرض سے شفا؟ اور اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، تکلیف آ جائے 1 سال ہے 2 سال ہے 3 سال ہے، یقین اپنا مضبوط کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر رہا، اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ وہ یار بخار تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنا ہوا کہ سید عائشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری ایام میں بار بار پیالے میں پانی تھا، بار بار اپنا ہاتھ بھگوتے، بار بار اپنے چہرے پر ملتے تھے، بار بار پانی اپنے چہرے پر لگاتے تھے، اور میں تڑپ اٹھی اللہ کے رسول اتنا بخار آپ کو، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں شفا؟ کہا نہیں عائشہ میں اللہ کی مرضیاں جان چکا۔ بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی تو نہ رو، آج کے بعد تمہارے بابا کو اور کوئی مرض نہیں لگے گا، کوئی اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کسی کو تکلیف آئی لازمی نہیں گناہ کی وجہ سے ہے۔ انبیاء نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ انبیاء کو آزمایا گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم کر رہا ہے، جو سزائیں وہاں دینی تھی اللہ وہ سزائیں یہاں ختم کر رہا۔ اور ہماری وہ بھی عزتی، اللہ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم ہے، وہ بھی جمالی اور میرے جمال کی قسم۔ اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھائے تو بات تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی، آپ کہتے ہیں یار مجھے اللہ کی قسم ہے، کوئی یہ بیٹے بیٹی کی قسمیں کھانا، رکھو جی قرآن پر ہاتھ، کیا ہے یہ؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ کھاؤ جی اپنے بیٹے کی قسم، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو جی، اور کھاؤ بیوی کی قسم کھاؤ جی، باپ کی قسم کھا رہا ہے کوئی، یہ تو حرام ہے سب۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی عزتی، میرے پیارے رسول انہیں بتائیے کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، وہ بھی عزتی، میری عزت کی قسم ہے مجھے، لا اسمع ولا عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندے کو 2 خوف اور 2 امن ایسے نہیں رہنے دوں گا، یعنی دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر امن، میری عزت کی قسم ہے ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی تکلیف آخرت میں بھی تکلیف، میری عزت کی قسم ہے میں ایسا نہیں کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر یہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا نا، یہ آنسو بہاتا رہا، گناہ ہو گیا، تو مومن ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ سر پہ گرنے والا، اور فاسق ایسے سمجھتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، اذا خافنی فی الدنیا، جب دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، چھپ چھپ کر لوگوں سے آ کے تہجد کی نمازیں پڑھتا رہا اور اپنے ہر گناہ پہ معافی مانگتا رہا، اذا خافنی فی الدنیا، سود لیتے وقت مجھ سے ڈر گیا نہیں یار میرا رب مجھے سزا دے گا، ہاتھ پیچھے کر لیا، جھوٹ بولنے سے ڈر گیا نہیں یار اللہ نے پوچھنا ہے جھوٹ کیوں بولا تھا، پیچھے ہو گیا، رشوت دیتے لیتے ہوئے پیچھے ہو گیا، جھوٹی گواہی دینے سے اللہ کا نام اسے یاد آیا ڈر گیا نہیں یار اللہ سے میں ڈرتا ہوں، جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، قیامت کے دن رب کیا کہے گا، اذا خافنی فی الدنیا، ہر کام میں
جو مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہا امن تو وہ فی الآخرہ، مجھے میری عزت کی قسم ہے قیامت کے دن اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اسے امن ہی امن ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے پل صراط کیا ہے، میدان محشر کی گرمی کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اسے قیامت کے دن امن ہی امن ہے۔ وَإِذَا أَمَنَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں بے خوف رہا، لوگوں پر الزام لگاتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، ہر برا کام کرتا رہا، کبھی رب کا نام یاد نہ آیا، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، رب یاد نہیں ہے، اور دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، تو رب کہتا ہے اخفتہ یوم القیامہ، میری عزت کی قسم ہے اس نے دنیا میں تو بڑا امن پایا ہے، جو اس کے دل میں خواہش تھی اس نے ہر خواہش پوری کی ہے، اب قیامت کا دن آیا ہے، اب میں اس کو دکھاتا ہوں ڈر کیا ہوتا، تکلیفیں کیا ہوتی، اب میں اس کو بتاتا ہوں مصائب کسے کہتے ہیں، اب اسے پتہ چلے گا آگ کسے کہتے ہیں، جہنم کس چیز کا نام، کہ اگر دنیا میں ڈر گئے اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھاتا ہے قیامت کے دن کوئی خوف تمہیں نہیں ہوگا، اور اگر یہاں اپنی مرضی کر رہے ہو تو پھر قیامت کا دن آئے گا، اور میرے بھائیوں وہ بندہ بھی کہے گا یاد رکھیے گا، یہاں بہت ایزی لیتے ہیں ہم، جھوٹ بول دیا یار ساری دنیا ایسے کرتی، ہزاروں لوگ ایک ہی جواب، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ قاری صاحب سارے ہی ایسا کرتے، میں اکیلا تو نہیں کر رہا، اگر وہ جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے پیچھے جا رہے، وہ یار اب سارے ہی ایسے کرتے، بیٹیاں ہیں اور ان کو باپ کی وراثت سے حق نہیں ملتا ہے، یہ ظلم جو ہندو کرتے تھے وہ اب مسلمان کر رہے ہیں، کیا ہے جی تمہارا نکاح نہیں کیا، تمہاری رخصتی پر تمہیں سامان بنا کر نہیں دیا، تمہیں یہ میرے باپ نے لے کر نہیں دیا، تم تو اپنا حصہ لے چکی ہو، وہ باپ نے دیا اپنی مرضی سے دیا، لیکن اگر وراثت میں ڈنڈی ماری اور اس بہن کو حق نہ دیا اور حق اس وجہ سے دبا لیا کہ تمہاری شادی نہیں کی ہے، تو پھر قیامت کے دن اتنا وزن اٹھانا پڑے گا اور کوئی معافی دلانے والا نہیں ہوگا، حق اللہ معاف نہیں کرے گا، اور حقوق لینے والے قیامت کے دن کہیں گے اللہ اب بدلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ اس کی ساری نیکیاں مجھے عطا کر، یہ کون دے گا اپنی نیکیاں قیامت کے دن، اور بدلے تو لیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اسی بات پہ فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا، کہ بعض اوقات انسان زندگی اپنے خمار میں گزار دیتا ہے، آخری وقت میں کچھ لفظ ایسے بول جاتا ہے کہ اللہ جہنم اس پہ واجب کر دیتا، اور وہ جو زندگی بھر ترس کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آخری وقت میں اللہ اس کی زبان سے وہ لفظ نکلواتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا کرتا۔ میرے بھائیوں ایک گناہ چھوڑ کر دیکھے، وعدہ کر کے دیکھے، اللہ سے عہد کرے، دنیا کے کسی آدمی سے نہ کرے، دل میں کہیں اللہ یہ ایک گناہ میں بہت بڑا ہے جو کر رہا ہوں، یا اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں، اور دیکھیے اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی، عوضہ اللہ خیرا منہ، تو گناہ چھوڑ کے دیکھ، اس کے بدلے میں تجھے بہتر نہ دوں تو پھر تو مجھے رب نہ کہنا، اس سے بہتر ملے گا دنیا میں ہی ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔